السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کریں گے کہ اسحاق ڈار نے غریدہ فاروقی کو کیا کرنے کے لیے کہا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گنڈا پور اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے اصل کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس سب پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیں، سب سے پہلا معاملہ جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اٹھایا ہے، اور وہ ظاہر ہے کیونکہ اس سے پہلے غریدہ فاروقی صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے معاملے میں خاصی متنازع رہ چکی ہیں، اپنے بیانات، اپنی ویڈیوز، اپنے ٹویٹس، اور ظاہر ہے اپنا ایک موقف جو کہ وہ رکھتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے صحیح۔ سے۔ اور صرف وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حامی نہیں، یعنی کہ ایک تو یہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی حامی ہے، دوسرا وہ پاکستان تحریک انصاف کی اتنی بڑی مخالف ہے جتنی پی ایم ایل این کی حامی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک جو کلپ تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں لے جائیں اور وہاں سروے کروائیں مجھ سے، کہ جہاں نون لیگ کی آواز ہو، جہاں آپ کی آواز زیادہ ہو، وہاں لے جائیں، تو یہ کہا تھا۔ اور جہاں اس کے شیر کی آواز زیادہ جہاں ہو، شیر کی آواز زیادہ ہو، شیر کی ووٹرز گرج زیادہ ہو۔ ہاں۔ دیکھیں، اس کے بعد ظاہر ہے ان کو کہا گیا کہ صاحب دیکھیں یہ والا معاملہ ہے اور آپ کیسے بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی والوں کی سازش ہے۔ اب تو یہاں کوئی پی ٹی آئی والا سازش نہیں کر رہا نا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب یہ بتا رہے ہیں باقاعدہ طور پر کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ تھے اور ابھی وزیر خارجہ، اور دیکھیں یہ کوئی بھی ان کو یعنی قلم دان سونپنا تھا اسحاق ڈار صاحب کو، ان کو خالی نہیں چھوڑنا تھا، کم از کم ان کے ہاتھ میں کچھ ہو، کم از کم ان کے یعنی کہ گارڈز ہوں یا کچھ ان کو۔ تو پھر وزیر خزانہ ہی بنا دیتے، اتنے سال سے ہیں، تجربہ بھی ہے۔ وزیر خزانہ ایسے نہیں بنایا جاتا، اچھا، اب تو جاوید تو لطیف وزیر صاحب خارجہ نے ایسے ہی بنا دیا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ کا کوئی کام نہیں ہوتا نا۔ بلاول صاحب تھے نا، ورلڈ ٹور پہ جا رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، تو وزیر خارجہ انہوں نے کر لیا ورلڈ ٹور، اب اسحاق ڈار انہوں نے صاحب کہا کی کہ باری ہے۔ وزیر خارجہ اب اسحاق ڈار صاحب کو کہا کہ آپ بھی ذرا چکر مار کے آئیں، کیا حالات ہیں باہر کے۔ کیونکہ دیکھیں اب چیزیں جس جانب جا رہی ہیں۔ جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی جو کیبنٹ ہے اس کو تو باہر پھینک دیا پتہ نہیں کسی نے، اور اس کے بعد جو 2018 میں ہوا، 24 میں بھی وہی ہوا، اور جاوید لطیف صاحب یا پی ایم ایل این کے مطابق 18 میں تو دھاندلی ہوئی تھی، 18 میں تو پھر ان کی جو رضامندی تھی وہ اس میں تھی کہ عمران خان صاحب آئیں، اور 2024 میں ان کی جو رضامندی ہے کہ عمران خان صاحب نہ آئیں، تو کون آئے وہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب جو کہ وفاقی وزیر خزانہ ہے، ان کے بارے میں ابھی وفاقی وزیر خارجہ ہیں اور سابق وفاقی وزیر خزانہ تھے وہ، سابق وفاقی وزیر خزانہ اور موجودہ وفاقی کہنا ہی وزیر خارجہ اٹ سیلف ایک مفتاح وفاقی اسماعیل قلمدان ہے۔ صاحب کہتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے میرے خلاف ڈاکٹر دانش اور غریدہ فاروقی وغیرہ سے ٹی وی شوز کروائے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر دانش جو کہ اس وقت کسی ایک چینل پر ایسوسیٹ ہے، پہلے وہ اے آر وائی نیوز کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ مختلف چینلز پر کام کرتی ہوئی جی ٹی وی پر ابھی کام کر رہی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب سے متعلق یعنی اسحاق ڈار صاحب سے متعلق بہت بڑا انکشاف سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب چونکہ اتنے قریب نہیں تھے جتنے اسحاق ڈار صاحب اس وقت بھی ہیں، یعنی کہ خارجہ کا قلمدان ہونے کے باوجود بھی اسحاق ڈار صاحب پی ایم ایل این کے حلقوں میں یا پھر نواز شریف صاحب کے قریبی حلقوں میں کیونکہ وہ سمجھی ہیں، تو اس وجہ سے اسحاق ڈار صاحب نے مفتاح اسماعیل کے لیے جو ہے ان کے خلاف کیمپین چلانے کے اور لیے کہتے ہیں کہ آرٹیکلز بھی لکھوائے میرے خلاف، جو چھوٹے چھوٹے اخبارات تھے ان میں آرٹیکلز لکھوائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ کے جرنلسٹ ہوتے تھے ان سے ٹویٹ بھی کرواتے تھے اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کے خلاف۔ دیکھیں جو معاشی پالیسی ہے یا پھر جو معیشت کا چلنا، معیشت کا پہیہ کوئی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں نبھا پایا ہے، یعنی کہ وہ اپنا قلمدان ملنا یا اپنے فرائض کوئی بھی صحیح طریقے سے نہیں انجام دے سکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جس انداز سے اسحاق ڈار صاحب جو کہ آئے پہلی مرتبہ یعنی نون لیگ کی حکومت جانے کے بعد پہلی مرتبہ جب وہ آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیں ایسا تو نہیں ہونے لگا، میں آیا ہوں، میں پہلا مقابلہ ڈار ورسز ڈالر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ بڑھتا چلا گیا،
اور پھر بڑوں کو بھی خیال آیا کہ صاحب ایسے تو نہیں چلنے لگا. اسحاق ڈار صاحب کو تو اب نہیں آنا, اور کیونکہ اسحاق ڈار صاحب معیشت میں بربادی کی علامت ہیں, اور وزیر خزانہ بننے کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں. سو ہم اپنا بندہ لائیں گے, اور میاں صاحب کی جو کیبنٹ تھی ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. یہاں معاملہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ہے, اور اب غریدہ فاروقی صاحبہ اس کا کیا جواب دیتی ہیں کہ آپ کے خیال میں وہ جواب دیں گی اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے وہ کافی ووکل ہوتی ہیں. اچھا. ایسے الزامات جب لگتے ہیں تو وہ بیان ضرور دیتی ہیں, جواب ضرور دیتی ہیں, اور ان کا جواب ایسا ہوگا کہ آپ ثابت کریں. اور میں نے آپ کے خلاف کون سی بات غلط کی تھی, یعنی پروگرام کیا ہوگا, آپ بتائیں کہ کیا معاشی آشاریے ایسے نہیں تھے کہ وہاں ایسا پروگرام اگر اسحاق ڈار صاحب بھی ہوتے تو بھی میں کرتی, اور وہ پھر اپنے وہ مجھے نہیں پتا کہ شاید کروایا ہو نہ کروایا ہو, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب چونکہ اپنے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے علم ہو یا پھر ان کا اندازہ ہو, جو بھی بات ہے وہ ظاہر ہے ان سے متعلق ہے تو وہ مسلمہ ہے. لیکن وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں نا کہ صاحب دیکھیں میں نے تو مختلف جو وزیر خزانہ رہے ہیں میں نے ان کے خلاف بھی ایسا کیا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا. آئے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ملاقات ہوئی تھی علی امین گنڈاپور اور شہباز شریف صاحب کی, اس حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے رد عمل دیا. شیر افضل مروت صاحب بہت ان چل رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب چونکہ جیسے جیسے عمران خان صاحب کا معاملہ ہو, پھر پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہو, اور عادل راجہ صاحب کا معاملہ ہو, اور اس کے علاوہ میں نے گزشتہ کوئی 8-10 ویلوگس میں شیر افضل مروت صاحب کا ہی تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے ضرور سنا یا کیا ہے, اور سب نے ظاہر ہے, اور خبروں میں کوئی ہم نے 10-20 خبریں ایسی دیکھی ہوں کہ جن میں ہم نے شیر افضل مروت صاحب سے کوئی مختلف شخص دیکھا ہو, تو ایسا ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ بڑا مشکل لگا ہے. یعنی کہ جن خبروں میں والیوم ہو, جن خبروں میں کچھ حد تک کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہو یا پھر کسی پر الزام لگایا گیا ہو, تو اس میں شیر افضل مروت صاحب نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ابھی ان کی ملاقات کے حوالے سے بھی شیر افضل مروت صاحب نے بتایا. ملاقات شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان, اور ان کی ملاقات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے کہ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کے دوران کچھ لوگوں نے کہا صاحب دیکھیں یہ تو بڑا علی امین گنڈاپور نے جو ہے یو ٹرن لے لیا, اور اس کے علاوہ دیکھیں سب نے یہ بھی کہا نا کہ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی یہ لکھا کہ اب تو آئی ایم ایف پیسے بھی نہیں دے رہا, اب تو میں آپ کو کیسے کہوں کہ ہمیں آپ پیسے دیں, تو پیسے تو میں آپ سے لینے ہی نہیں آیا. وہ اکثر جو جملہ شہباز شریف صاحب اپنے لیے بول رہے ہوتے ہیں, میں مانگنے نہیں آیا بھائی, یہ تو پہلی یاد رہے آپ کو بات. دیکھیں اس میں ایک چیز جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا اپنا موقف تھا کہ یار یہ چور ہے, یہ مینڈیٹ چور ہے, وہ حلف برداری میں نہیں گئے. اس کے علاوہ وہ جب نہیں کر رہے تھے, اس کے علاوہ جب شہباز شریف صاحب خیبر پختونخوا گئے تب وہ نہیں گئے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے لیے آؤں, اور وہ اپنے کاموں میں لگ گئے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا خیبر پختونخوا کی, تو عمران خان صاحب کی تصویر رکھ دی گئی, اور سب نے کہا کہ دیکھیں, اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وہ تصویر چلانا پڑی کیونکہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی کابینہ کا بلیک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے, اور پی ٹی وی کا تو یہ فرض ہے بلکہ. اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کی جو تصاویر تھیں ان کی وجہ سے عمر ایوب صاحب کے اینگل کو اوور دی شولڈر کر دیا گیا تاکہ عمران خان صاحب نظر نہ آئے ہو, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بھر دیا عمران خان صاحب کی تصاویر سے. بہرحال ڈان نیوز کے پروگرام خبر سے خبر ود نادیہ مرزا میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا فیصلہ اپنا تھا, اور عمران خان کو بعد میں اس ملاقات سے آگاہ کیا گیا. علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو ان عوامل کے بارے میں آگاہ کیا جس کے باعث انہیں وزیر اعظم کے پاس ملاقات کے لیے جانا پڑا, اور سنی اتحاد کونسل سے قبل پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ پرویز خٹک سے نفرت کرتے ہیں اور وہ صوبے میں نفرت کی علامت ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ شیر افضل مروت نے مزید دعویٰ کیا کہ پرویز خٹک جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے میری ملاقات کروا دو تو میں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل کروا دوں گا, لیکن ہم نے پرویز خٹک کی آفر مسترد کر دی. دیکھیں ڈیل کرنے کی آفر پرویز خٹک صاحب نے کی, اور اس پر یہ یقین بھی کر بیٹھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں یا پھر پرویز خٹک صاحب کی بات ماننے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے.
تو جس بندے نے اپنے اتنے ووٹ نہیں لیے، یہ ہو سکتا ہے ان کے تعلقات بہت اچھے ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پرویز خٹک صاحب کسی ایسی بڑی ڈیل کا موجب بن سکتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو قید سے باہر نکال سکتی ہے، پی ٹی آئی کا مشکل ہاں، وقت اچھا اور بہتر اور بنا اس سکتی ہے۔ حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم اور علی امین گنڈا پور صاحب کی، وہ بھی ملاقات ہو گئی تھی، بعد میں عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بتایا گیا، تو عمران خان نے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن ناراضی کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ تو پتہ بھی نہیں تھا نا کہ یہ ایسا ہوگا۔ لیکن جب عمران خان صاحب مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، صدر پاکستان سابق صدر پاکستان عارف الوی صاحب کے اقدامات کو سراہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اجلاس نہیں بلایا، اچھا کیا۔ تو یہاں جب یعنی کہ ایک ایسا پرائم منسٹر جس کے خلاف آپ پوری کیمپین چلا رہے ہوں ایک جانب، اور دوسری جانب آپ ملیں، تو یہ آپٹکس کے اعتبار سے کوئی اچھا منظر نہیں ہوتا کہ جس میں آپ ایک جانب یہ کہیں کہ مینڈیٹ چور ہے تو، اور اس کے بعد دوسری جانب آپ کہیں یار تھوڑے پیسے تو آپ بنتے ہیں ہمارے وہ دے دیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ منافقت نہ بھی کہیں تو، لیکن دوہرا معیار یہ ضرور ہے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔